قرآن کریم برہان رشید اس کا پارہ 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 43 اس کی تلاوت ابھی ہم نے سنی۔ اس سے پچھلا جو جمعہ تھا اس نے اس سے پچھلی آیت نمبر 42 یہ ہم نے یہاں پر سنی تھی، اور اس کے متعلق کچھ اہم چیزیں ہم نے یہاں پر سیکھی تھی۔ جو پچھلی آیت تھی وہ بنی اسرائیل کے جو علماء تھے ان کے متعلق تھی کہ ان کو جو فرمایا گیا جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم پہلے کفر کرنے والے نہ بنو، ایمان لے آؤ حضور کے اوپر۔ وہ حق کو چھپانا شروع ہو گئے تو بتایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے یہ اس چیز کی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس کتاب ہے، لہٰذا قرآن کے اوپر حضور کے اوپر ایمان لے آؤ۔ اب یہاں پر یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ ساتھ سے اگلی آیت ہے، ہم دیکھیں تو اس آیت میں بھی خطاب یہ بنی اسرائیل کے جو علماء ہیں یہ انہی کے ساتھ ہے، وہ علماء جو کہ ایمان نہیں لا رہے۔ بنی اسرائیل جو پچھلی امت تھی اس امت کے وہ علماء جو ایمان نہیں لا رہے تھے، اس آیت میں بھی انہی سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کا حکم ارشاد فرمایا اس آیت کے اندر۔ پہلی چیز رب نے ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ دوسرا وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو۔ تیسرا فرمایا وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع ادا کرو۔ یہ 3 حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اچھا، مفسر اسے کہتے ہیں جو قرآن کی تفسیر لکھتا ہے، قرآن کے اوپر بھی نظر ہے، احادیث کے اوپر بھی نظر ہے، حضور کی سیرت کے اوپر بھی نظر ہے، نزول قرآن کے اوپر بھی نظر ہے، اور پھر وہ قرآن کی تفسیر لکھتا ہے، اسے مفسر کہا جاتا ہے۔ تو مفسرین کی ایک جماعت ہے جس نے یہ بیان کیا کہ بنی اسرائیل کے جو علماء تھے وہ 3 طرح کے عیبوں میں مبتلا تھے، 3 بیماریاں تھیں یوں سمجھ لیں ان کی۔ کون سی؟ سب سے پہلی بیماری کہا کہ وہ خود پسندی کے اندر مبتلا تھے، خود پسندی کے اندر مبتلا تھے، جیسا کہ قرآن کریم میں بعض جگہ پر یہ بتایا بھی گیا ہے کہ یہ اپنے آپ کو اللہ کا محبوب بندہ بتایا کرتے تھے کہ ہم جو بنی اسرائیلی ہیں یہ اللہ کے بڑے پیارے ہیں۔ اچھا، کئی ایک مقام پر رب نے یہ بھی ارشاد فرمایا، قرآن میں یہ بھی ہے کہ یہ کہتے تھے ہم جہنم کے اندر نہیں جائیں گے، اگر جائیں گے بھی تو ایام معدودات، بڑے مخصوص سے دنوں کے لیے جائیں گے، پھر ہم نے جنت کے اندر ہی چلے جانا ہے۔ تو یہ اپنے آپ کو جنت کا مالک سمجھ بیٹھے، اور یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے پیارے ہیں، بڑے محبوب ہیں۔ جب ہم اللہ کے پیارے، ہم اللہ کے محبوب، تو اب ہمارے پاس کوئی ایسی شخصیت نہیں آ سکتی جو ہم سے زیادہ افضل و اعلیٰ ہو اور ان کے اوپر ہم ایمان لے کر آئیں۔ تو یہ خود پسندی کے اندر مبتلا تھے، نمبر 1۔ دوسری بیماری جو مفسرین نے ان کی بیان کی، فرمایا کہ یہ مال کی، پیسے کی حرص، لالچ میں مبتلا تھے۔ اس کا واقعہ بھی پچھلی آیت میں گزرا تھا کہ لوگوں کی طرف سے ان کو نذرانے ملا کرتے تھے، وقت کے بادشاہ جو ہوا کرتے تھے انہوں نے بھی ان کے وظیفے مقرر کیے ہوئے تھے، تو ان کو پیسہ آ رہا ہے، مال مل رہا ہے، تو اب پتا تھا کہ اگر ہم آخری نبی جو آئے ہیں ان کو مان جائیں اور لوگوں کو بتا دیں کہ یہی وہ نبی ہیں جن کا ہماری کتاب اس تورات کے اندر ذکر ہے، تو لوگوں نے ان کا کلمہ تو پڑھ لینا ہے، لیکن ہمارے نذرانے، ہمارے چندے، ہمارا پیسہ، یہ سارے کا سارا چلا جائے گا۔ تو مال کی حرص، مال کی لالچ، اس نے بھی ان کو ایمان لانے سے روک دیا تھا۔ یہ بھی ان کی ایک بیماری تھی، 2 ہو گئی۔ تیسری بیماری وہ ان کی یہ تھی کہ یہ لوگ حسد میں مبتلا تھے۔ کس چیز کا حسد؟ ہم دیکھیں نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کی اولاد ہوئی 2 بیٹے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں حضرت یوسف علیہ السلام۔ پھر آگے چلتے جائیں
تو بنی اسرائیل جو کہا جاتا ہے یہ کہا ہی ساری کی ساری اس نسل کو جاتا ہے جو کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک حضور سے جو پہلے نبی آئے، آخری نبی وہ جو حضور سے پہلے تشریف لائے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے درمیان میں نبی آئے یہ سارے کے سارے بنی اسرائیل میں سے تھے، یا دوسرے الفاظ میں یہ کہہ لیں سارے کے سارے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ اب حضرت یعقوب کی اولاد سے نبی در نبی تشریف لا رہے ہیں، لیکن اینڈ کے اوپر جو آخری نبی آئے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں آئے، وہ آئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے۔ حضور علیہ السلام حضرت اسماعیل کی اولاد سے ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے نہیں ہے۔ تو اب ان کے دل میں، بنی اسرائیلیوں کے دل کے اندر یہ حسد آیا کہ اتنے نبی ہمارے درمیان سے آئے، ہمارے آباء و اجداد میں اتنے انبیاء آ گئے، اینڈ کے اوپر آخر کے اوپر جو نبی آ رہا ہے وہ کسی اور امت سے، وہ کسی اور جگہ سے آ جائے، وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے نہ ہو، وہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہو، تو یہ تو بات ہمیں بارے میں نہیں ہے۔ تو حسد میں پڑ گئے کہ یہ کیا ہوا، جو آخری نمبر تھا، جو کہ سب سے زیادہ فضیلت والا نمبر تھا، وہ ہمیں نہیں ملا۔ تو اس حسد کی وجہ سے بھی وہ ایمان لے کر نہیں آ رہے تھے۔ اس کا کچھ تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی آیت کے اندر بھی جو آیت تھی اس میں بیان فرما دی، اس کی تفصیل میں آ گیا۔ اب یہ تین ایپ ان کے مفسرین نے بیان فرما دیے۔ پہلا، یہ خود پسندی میں مبتلا تھے، دوسرا یہ پیسے کے حرص میں مبتلا تھے، تیسرا یہ حسد کے اندر مبتلا تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ان بیماریوں ایپوں کی وجہ سے ان کو تین علاج بیان فرما دیے، وہ اس آیت کے اندر بیان فرمائے۔ کون سی آیت؟ فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ اچھا، نماز قائم کرنے سے کیسے ان کا عیب دور ہوگا؟ پہلا عیب ان کا کیا تھا؟ یہ خود پسندی کے اندر مبتلا تھے، اپنے آپ کو یہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں، تو کہا گیا کہ نماز کو قائم کرو۔ نماز ہے تو نماز کے اندر بندہ جب سجدے کے اندر جاتا ہے، اپنی پیشانی کو زمین کے ساتھ لگا دیتا ہے، اس حالت کے اندر بندہ عاجزی کی انتہا کو ہوتا ہے۔ ہم اپنی گردن کو جھکنے نہیں دیتے لوگوں کے سامنے، کسی کے سامنے گردن جھک جائے یہ ہمیں گوارا نہیں ہوتا۔ گردن جھک جانا الگ ہے، زمین کے اوپر ماتھا ٹیک دینا یہ عاجزی کی انتہا ہوتی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ نماز قائم کرو کہ عاجزی آ جائے گی، عاجزی آئے گی تو جو تمہارے دل کے اندر یہ خود پسندی آ کے بیٹھ گئی ہے نا، جو یہ دل کے اندر اپنے آپ کو تم مان بیٹھے ہو کہ ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں، ساڑھے دو کے کوئی نہیں، فرمایا یہ ختم ہو جائے گی۔ دوسری چیز ان کے اندر کیا تھا؟ یہ مال کی حرص لے کر بیٹھے ہوئے تھے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَآتُوا الزَّکَاۃَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ جب پیسہ اکٹھا کر کے بیٹھے ہوئے ہو نا، اس کے اوپر من مار کے نہیں بیٹھ جانی، اللہ کا دیا ہوا ہے۔ رب جسے چاہے، جتنا چاہے، جو چاہے عطا فرماتا ہے، اور جب دیا ہی اللہ کا ہوا ہے اور اللہ ہی دے رہا ہے، تمہارے بغیر کیے سے بھی دے رہا ہے، رب اتنی نعمتوں سے نواز رہا ہے، تو رب کی راہ میں نکالو تاکہ یہ محبت تمہارے دل سے نکلے، اور یہ نذرانوں کی محبت جب نکلے گی تو پھر تمہارا دل بھی کچھ نرم پڑ جائے گا، جب نرم پڑے گا تو ایمان کی طرف بھی آ جاؤ گے۔ دو چیزیں۔ تیسری چیز، تیسرا ان کا کیا بیان کیا گیا جی کہ ان کے اندر بیماری تھی کہ یہ حسد کیا کرتے تھے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اچھا، میں انہیں نماز پڑھ رہا ہوں، اکیلے نماز پڑھوں گا، بڑی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ نماز پڑھوں گا، لیکن میں مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے، میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا، میں بڑی اچھی ذات آ رہا، میں بڑا وڈیرا تے میں بڑا چودھری، میرے پلے کا کوئی اور ہے ہی کوئی نہیں ہے تے پورے ڈگے شہر دے وچ، میں یہ سمجھتا رہوں۔ لیکن جب نماز کے لیے بندہ آتا ہے نا، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، گلیا نہیں،
رکوع کرنے والوں کے ساتھ یعنی جماعت کے ساتھ آ کر نماز پڑھو، تو میرے ساتھ ہی کوئی ادھر بھی کھڑا ہے، کوئی ادھر بھی کھڑا ہے، کوئی آگے بھی ہے، کوئی پیچھے بھی ہے، کوئی کسی نسل کا، کوئی کسی ذات کا، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی اعلیٰ نسل کا ہوگا، کوئی ادنا نسل کا، جو جس نسل کا بھی ہے سارے اکٹھے آ جائیں گے۔ تو یہ جو دل کے اندر ہے نا حسد آنا، یہ بھی پھر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ دل کے اندر جو سختی ہوتی ہے یہ بھی کم ہو جاتی ہے۔ پھر ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز، ایک ہی صف میں جب کھڑا ہو جائے، چودھری ہو تو وہ بھی صف میں، اس کا نوکر ہو تو وہ بھی صف میں، تو پھر بندے کو پتا چل جاتا کہ نہیں، میں کلا نہیں ہتھے رولے پان والا، میں جتنا مرضی رولے ڈال لوں، اور میرے اوپر کوئی ذات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کہ جو اس سارے نظام کو دیکھ رہا ہے، اسی کا حکم ہے کہ چودھری ہو اور نوکر ہو اکٹھے گل ہو جاؤ۔ ایتھے تو فریق نہیں پانی کہ پہلی صف چودھریاں دی، دوسری صف فلاڑیاں دی، تیسری فلاڑیاں دی، نوکر دی صف آخری، نہ جی نہ، لوگ چودھری ہے لیٹ آئے تو پچھلی صف دے وچ، نوکر ہے ٹائم سے آگے تو پہلی صف دے وچ، جہاں پر آ گئے آ جاؤ۔ یہاں پر آ کر یہ جو دل کے اندر حسد کی بیماری بھی آتی ہے نا، یہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے یہ 3 حکم ارشاد فرمائے ان بنی اسرائیلیوں کے لیے۔ لیکن اب ہم آ جائیں اپنی طرف، ہم نے یہ تو سن لیا کہ ان کے عیب تھے اور اللہ نے ان کو علاج عطا فرمائے، لیکن ان چیزوں سے ہمارے لیے بھی سیکھنے کو بڑا کچھ ہے۔ سب سے پہلی چیز جو رب تبارک و تعالیٰ نے اس میں بیان فرمائی، نماز کو قائم رکھو۔ یہاں پر میں ایک چیز واضح کرتا چلوں، بعض وہ بندے جو صوفی ہیں تو نہیں، صوفی بننے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ کو صوفی ظاہر کرتے ہیں۔ صوفی ویسے یہ اولیاء کی اقسام میں سے ہے، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، لیکن بعض صوفی ہوتے نہیں، صوفی بننے کی کوشش میں چھوڑتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں جی، انہوں نے نماز کی دعوت دی، دعوت دی نماز پڑھیے، آدھے رب نے نماز پڑھن کا نہیں حکم دیتا، نماز قائم کرنے کا حکم دیتا ہے، ساری نماز قائم ہے۔ ہم حضور کی ذات کو دیکھیں تو حضور کی ذات تو نمازیں پڑھے، اور ہم صرف اسی رولے میں رہ جائیں کہ نہیں پڑھنا ہو رہے تو قائم کرنا ہو رہے، تو لہٰذا جو ہے نا ساڑھی اسی قائم کیتی ہے، دل دے پکی رکھی ہے نماز۔ کوئی کسی کے پیر صاحب مکے میں پڑھ رہے ہیں، کسی کے مدینے میں پڑھ رہے ہیں، روٹی یا ڈنگے دے وچ پہ کے کھان، تو جس طرح نماز دی واری آوے جا کر مکے پڑھی دی بھی مدینے پڑھی دی ہے، پھر روٹی بھی جا کے مکے مدینے کھاون۔ یوں نہیں ہے، نماز پڑھنی ہے تو ادا ہونی ہے۔ نماز قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ علماء نے اس کی تشریح بیان کی ہوئی ہے۔ فرمایا نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے، پہلا نمبر کہ نماز پڑھنا۔ اب قائم کرنے کا بتانے لگا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو نماز پڑھی جائے، ایک نمبر 2 نماز ہمیشہ پڑھی جائے، استقامت کے ساتھ پڑھی جائے، 2 چیزیں ہو گئی۔ تیسری، نماز کو وقت کے اندر پڑھا جائے، نہ وقت تو پہلا نہ وقت تو بعد، جب نماز کا ٹائم ہو جائے نماز ادا کر دی جائے۔ چوتھی چیز فرمایا نماز کی فکر رکھی جائے، میں سفر میں ہوں، میں حضر میں ہوں، میں جہاں بھی ہوں، میں جیسی بھی حالت میں ہوں، نماز کی ٹینشن دماغ میں رکھنی ہے۔ فرمایا یہ 4 چیزیں بندے کے اندر ہونا تو پھر کہا جائے گا کہ یہ نماز قائم رکھنے والا ہے، نماز پڑھنے والا بھی ہے، قائم بھی رکھنے والا ہے۔ اس کا یہ معنی ہے، یہ نہیں کہ نہیں جی نہیں بس دل دے وچ قائم رکھیے تو باقی ٹھیک ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، یہ والا کام نہیں چلے گا۔ اس چیز کی طرف بالخصوص توجہ رکھنی چاہیے۔ اچھا نماز ہے تو نماز میں پھر قائم رکھنی ہے نا، توجہ اللہ کی طرف رکھنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ پاک کے بڑے نیک بندے گزرے ہیں، یہ بیان کرتے ہیں، یہ واقعہ ہے بھی جو ہے نا وہ تفسیر نعیمی کے اندر موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا سا بچہ تھا اور مجھے اپنی بچپن میں ایک عورت کا واقعہ آج تک نہیں بھولا۔ پوچھا کہ حضرت صاحب وہ کون سا واقعہ تھا؟ کہا میں بچہ تھا، میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھی اماں جی ہیں، نماز پڑھ رہی ہیں، نماز پڑھ رہی ہیں، نماز پڑھنے میں ایک بچھو آ گیا، آ کر اس نے اماں جی کو ڈنسا، ڈنگ مارا، اور میں بھی بچہ تھا، بچھو کو دور نہیں کیا، پھر ڈنگ مارا، اماں جی نے نماز کو توڑا کوئی نہیں، پڑھتی رہی، پھر ڈنگ مارا کوئی نہیں، تیسری مرتبہ 40 مرتبہ اس بچھو نے اماں جی کو ڈنگ مارا، اماں جی نے نماز کوئی نہیں توڑی، نماز مکمل کر لی۔
میں اماں جی کے پاس پہنچا، میں نے کہا اماں جی بچھو نے 40 بار تو ڈانگو مارے ہے، تسی نماز کیوں نہیں تروڑی، یا بچھو کو دور کیوں نہیں کیا؟ آگے سے کہتے ہیں کہ مجھے آج بھی وہ جواب یاد ہے جو اس اماں نے دیا تھا۔ وہ اماں نے کہا کہ پتر مجھے یہ بات گوارا نہیں تھی، کام میں رب کا کر رہی ہوں، رب کے کام میں مصروف ہو کر میں اپنے کام میں پڑ جاؤں، یہ بات گوارا نہیں ہوئی، میں نے نماز کے دوران بچھو کاٹتا رہا، اس کو دور نہیں کیا۔ یہ ہے نماز۔ اور ہماری نماز کیا ہوتی ہے؟ معذرت کے ساتھ میں نماز پڑھتے کھلوتے ہیں، اسی نماز کے اندر میں اپنا حساب کتاب بھی پورا کرنا ہے، میں نے دیگر معاملات بھی سوچنے ہیں، بلکہ یہ بھی سوچنا ہے کہ کہاں سبزی گاڑی لے کے جانی ہے، میں نے یہ بھی سوچنا ہے کہ بھی کس کو پیسے دینے ہیں، کون سا ایجنٹ آنے والا ہے، کون سا ڈیلر آنے والا ہے، کس کو گولی دینی ہے، کس کو پیسے دینے ہیں، یہ سارا کچھ حساب کتاب نماز کے اندر کر رہا ہوتا ہوں۔ اچھا کھڑا ہوں، کھڑے ہوتے ہوئے میں کبھی ادھر دیکھوں گا کبھی ادھر دیکھوں گا، میری توجہ اللہ کی طرف تو گئی نہیں۔ یہ انداز ہماری نماز کا ہوتا ہے، یہ نماز کا انداز نہیں ہونا چاہیے۔ سچی نماز، صحیح نماز پڑھی جائے نا خشوع خضوع کے ساتھ اللہ کی طرف توجہ کر کے، یہی نماز ہے جو برائی اور برے کاموں سے، یہ بے حیائی برے کاموں سے روک دیتی ہے۔ کشف المحجوب کے اندر داتا صاحب نے ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، فرمایا کہ ایک بندہ تھا، اس کا دل ایک عورت کے اوپر آ گیا۔ اب شیطان ہر ایک کے ساتھ ہے، وہ بندہ کا دل آ گیا ایک عورت کے اوپر، اس کے پیچھے پڑ گیا، اس کو ایک چٹھی اس نے لکھی، چٹھی میں اس کو لکھا جی کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، یہ وہ بڑی پوری لف اسٹوری لکھ دی۔ اب وہ جو عورت جس سے وہ پیار کرتا تھا نا وہ شادی شدہ تھی، اتفاق یہ کہ شادی شدہ بھی تھی اور اس کا خامند یہ مولوی تھا اور مسجد کا امام تھا۔ بڑا سوچتی رہی کیا کروں، یہ آ گئی ہے چٹھی، نیک عورت تھی، شوہر کو بتاؤں نہ بتاؤں، کیا کروں، کن چکروں میں پڑوں۔ آخر ڈرتے ڈراتے دل کو سنبھالتے اس نے اپنے شوہر کو وہ خط جو آیا تھا وہ پکڑا دیا کہ یہ ایک لڑکا ہے، اس نے مجھے یہ آج پکڑا دیا ہے۔ شوہر نے دیکھا، اچھا بیوی کے اوپر تسلی تھی کہ میری بیوی ہیرا پھیری والی نہیں، نیک ہے، اس کی پارسائی کے اوپر مجھے کوئی شک نہیں ہے۔ بیوی کو کہتا ہے لکھو، جو خط کا جواب میں لکھواتا ہوں نا وہ جواب لکھو۔ بیوی نے ہاتھ پکڑ لی، قلم لکھنا شروع ہو گئی، اس میں اس نے لکھوایا یہ قصہ مختصر، یہ اس نے لکھوایا کہ ایسا کرو 40 دن تک فلاں مسجد، اس لڑکے کو نہیں پتا تھا ہے میاں بھی ہے تو میاں امام بھی ہے تو کی صاحب، لکھوایا کہ 40 دن تک فلاں مسجد کے امام کے پیچھے نماز ادا کرو با جماعت، پھر اس کے بعد آگے دیکھ لیتے ہیں کیا کرنا۔ چٹھی اس کو دے دی، نواں عاشق ہوئے تو جڑے راہ لاؤ کے لگ جائے گا۔ اس نے جیسے پکڑا، اس نے کہا گال ہی کوئی نہیں، چاہیے نماز پڑھنی ہے، جاتا رہا نماز پڑھ۔ اب با جماعت نماز اور نیک عالم امام کے پیچھے پڑھی جائے تو دل بھی پتلا ہو جاتا ہے، بالکل سیدھا ہو جاتا ہے۔ نمازیں پڑھتا رہا، کیفیت بالکل سیٹ ہو گئی دل کی۔ پہلے عشق مجازی میں پڑا تھا، رب نے اپنی محبت عطا فرما دی۔ اب وہی بندہ جو پہلے عورت کو کہہ رہا تھا کہ میں تجھ سے بدکاری کرنا چاہتا ہوں، تجھ سے محبت کرتا ہوں، وہی اب دوبارہ سے 40 دن کے بعد خط لکھتا ہے، کہتا ہے محترمہ معاف کیجئے گا، میری آنکھیں کھل چکی ہیں، میں نے جو آپ کو تکلیف دی اس کی معافی دیجئے گا، اب مجھے اللہ سے محبت ہو گئی ہے، میں آپ کے ساتھ کسی بھی محبت کا ارادہ نہیں رکھتا، جو پہلے غلطی کر چکا اس کو معاف کر دیجئے گا۔ یہ ہوتی ہے نماز جو بندے کو برائی، بے حیائی، برے کاموں سے روک دیتی ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز یہ بے حیائی اور برے کاموں سے بندے کو روک دیتی ہے۔ میں آج 10 سال ہو گئے نماز پڑھ رہا ہوں، 20 سال ہو گئے نماز پڑھ رہا ہوں، میں جب سے بالغ ہوا نماز پڑھ رہا ہوں، بڈھا ہو گیا، آج تک گناہوں کی عادت نہیں جا رہی، تو میں غور کر رہا ہوں میری نماز صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ رب کا فرمان سچا ہے، رب کا فرمان جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ رب نے قرآن کے اندر بیان کیا، قرآن میں تبدیلی ہو ہی نہیں سکتی۔ جب رب کا فرمان سچا تو میں سچا کیوں نہیں کہوں گا؟ جب دیکھا جائے گا نا تو ہو سکتا ہے میری نماز صحیح نہ ہو۔ اس چیز کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اگر نہیں ہے تو کب صحیح کرنی ہے؟ آج میں 40 کا ہو گیا، 45 کا ہو گیا، 50 کا ہو گیا، مرنے کے بعد ٹھیک کروں گا، کب نماز ٹھیک کروں گا؟ دنیا دارالعمل ہے، اس کے اندر ٹھیک کرنی ہے۔ دنیا سے چلے گئے تو پھر تو آگے حساب دینا ہے نا، آگے پھر نماز ٹھیک تھوڑی کرنی ہے، دنیا میں تو سارا کچھ کرنا ہے۔
تو یہ سارا کچھ اپنا سیٹ کرے، نماز کو قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، اور نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنی ہے۔ اگر جماعت واجب ہو اور بندہ نماز جماعت سے نہ پڑھے، نماز ادا ہو جائے گی کار لی، لیکن نماز واجب تھی کہ آگے مسجد میں پڑھے، نہیں پڑھے گا گناہ گار ہوگا۔ اس چیز کی طرف بھی توجہ رکھنی۔ بس اوقات ہم بعد میں جو ٹھہر کے پڑھ لیتے ہیں، کار ہی پڑھ لیں گے، یہ کر لیتے ہیں، یہ نہیں، بندہ گناہ گار ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اب ٹائم پورا ہو گیا، نہیں تو میں کچھ عرض کرتا۔ وعیدات احادیث میں موجود ہے، گھر جلانے کی وعیدیں موجود ہیں کہ میرا دل کرتا ہے میں نماز کا حکم دوں، کوئی بندہ نماز کھڑی کرے، جماعت کھڑی کرے، اور جو لوگ جماعت میں نہیں آ رہے میں جو بندے لے کے جاؤں ان کے گھروں پہ آگ لگا دوں۔ یہ ایسی حدیث موجود ہیں، روایات موجود ہیں ایسی کہ جماعت کی اتنی سختی ہے، لیکن آج ہم ڈھیلے پڑ گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عمل سے نوازے، آمین۔ جاہ نبی